خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام میں اسد اللہ خان ہوں. دو بڑی خبریں آج کے دن کی. ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا اور سنایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, حکومت کا حصہ نہیں بن رہے, ووٹ کر دیں گے وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو, لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. آئینی عہدے لے لیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, وزارتیں نہیں لیں گے, نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب ظاہر ہے یہ خبر نون لیگ کے لیے بہت پریشان کن ہے, اور ابھی تک جب ہم یہ اس وقت 8 بج کے اور کچھ منٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک نون لیگ کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, اور ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے رد عمل میں وہ کیا کہیں گے. لیکن صاف نظر آتا ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک ٹرکی سچویشن ہے, کیونکہ اب ان کی اپوزیشن ایک بہت بڑی اپوزیشن بن جائے گی. باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آزاد لوگ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں, لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے, اور حکومت کے لیے سب سے اچھا فارمولا تو یہی تھا اس وقت موجودہ صورتحال میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بنائیں, لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا. اب نون لیگ کو ووٹ تو مل جائے گا لیکن حکومت چلانا ایک بہت مشکل ٹاسک بن جائے گا. دوسری بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی اور MWM کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے سے ایک فوراً تو ہمیں یہ لگا کہ اپنی ریزرو سیٹس جو ہیں اس کو وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر ساتھ ہی کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے آئیں جہاں پر 3 سیٹیں جو ہیں جماعت اسلامی کی, وہ 3 سیٹیں اس پر سوالیہ نشان لگ گیا, ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور وہ سیٹیں بھی جماعت اسلامی سے چھن گئی ہیں. کیا اس کے باوجود بھی اتحاد بنا کر ریزرو سیٹس لی جا سکتی ہیں؟ کوئی ایسا آئینی اور قانونی راستہ موجود ہے تحریک انصاف کے پاس؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورت میں جو الیکشن ہوا ہے اس پر مریم نواز نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں PTI اور کچھ اور لوگ اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ GDA بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا ہوا ہے؟ 5N کی ایک رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے. ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے, لیکن میں مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. جی سائرہ بانو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں GDA کی, اور آپ نے ابھی سانگر 2 میں NA 210 سے الیکشن لڑا اور 1,08,000 ووٹ فارم 47 کے مطابق حاصل کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک تگڑے اور پرانے امیدوار کے مقابلے میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سائرہ صاحبہ. شوکت بسا صاحب کا مقابلہ بھی بڑا ٹف تھا بہاول نگر میں. اعجاز الحق صاحب کے مقابلے میں آپ لڑ رہے تھے اور آپ نے 75,000 ووٹ لیے. اعجاز الحق صاحب کے 84,000 ووٹوں کے مقابلے میں کلیم کرتے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں, لیکن فارم 47 ہمیں یہ نہیں بتا رہا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ فائت اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے JUI سے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پروگرام میں پیپلز پارٹی کا موقف ضرور آ جائے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ بلاول صاحب نے آج کیا اعلان کیا, ذرا سن لیجئے. Pakistan People's Party does not have a mandate to form federal government, اور اس کی وجہ سے I will not be putting myself forward the candidacy Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministry in such a setup, we also don't want to see political chaos. اب یہ بلاول صاحب نے اعلان کیا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI نے چونکہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو اس لیے ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ یہ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ اگر تحریک انصاف سافٹ کارنر شو کرتی اور انڈیا دیتی کہ ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو بیٹھا جا سکتا ہے, تو کیا پھر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے پاس چلی جاتی اور مل کر حکومت بنا سکتے تھے؟ کیا یہ ایک آپشن موجود تھا؟ تو یہ تو ہم کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا, اب کچھ دیر میں اگر ہم کر لیں. تو سائرہ بانو صاحبہ سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اب حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ نون لیگ تنہا حکومت بنائے گی, یعنی صرف نون لیگ کے لوگ کیبنٹ میں بیٹھیں گے, یا اکا دکا چھوٹی جماعتوں کے لوگ؟ السلام علیکم. پتہ نہیں کیسے حکومت بنائے گی, پہلے وہ اپنی سیٹس تو پتہ چل جائے کہ آیا جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے وہ جینوئن ہے, یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ 8 کے بجائے 9 کی تہجد پڑھ کے وہ نکلے ہیں. پہلے تو ان کے مینڈیٹ کو عوام مان ہی نہیں رہی, ان کے پاس تو سیٹس ہی نہیں ہے, ان سیٹس کے اوپر تو چوری اور ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو کیسے یہ حکومت بنے گی اور کیسے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے, ایسے کچھ حساب ہو جائے گا, اس کے بعد ان کو بنا دیں گے. باقی اگر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام ہے تو وہ اسد اللہ خان صاحب نہیں آئے گا.
آپ نے یہاں پر ہماری جماعت احتجاج کر دی ہے، اور جو باقی کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آپ نے کیا کہتے ہیں فرشتوں میں آ کر ایم کیو ایم کو کراچی میں جتوا دیا، تو یہ ساری چیزیں تو دیکھنے والی ہیں۔ اس میں زور زبردستی سے کہ بچے ہیں ہم لوگ کہ بچوں سے ٹافیاں چھین کے اور آپ نے اپنے پسندیدہ بچے کو دے دی اور بچے کسی اور چیز پہ بہل جائیں گے۔ ملک چلا رہے ہیں یا مذاق چل رہے ہیں؟ 76 سال ہو گئے، ابھی تک سوچ بچکانا ہے کہ اس سے چھینا اس کو دیا، اس کو دیا اس کو دے دیا، ایسے تھوڑی ملک چل رہا ہے۔ ویسے سائرہ بانو صاحبہ کیا فرق کیا ہے؟ ہم 2018 میں بھی ایسی چیزیں سنتے رہے ہیں کہ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے، جی رات میں کوئی اور جیتا تھا صبح، یہ تو بڑا یہ کامن سا جملہ ہے نا کہ رات میں کوئی اور جیتا تھا صبح کوئی اور جیت گیا، تو اب نون لیگ اور باقی لوگ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں پہلے ہر دفعہ میں کہتی ہوں کہ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا آیا۔ آپ سب سے بڑی بات ہماری محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا، اس کے بعد سے تو میں کسی الیکشن کو نہیں مانتی۔ شیخ مجیب الرحمان 160 سیٹس والے وہ ہار گئے اور 67 سیٹس والے یہاں وزیر اعظم بن گئے۔ ملک توڑنا اپنی زبان سے آگے انہوں نے مناسب سمجھا، اور اس کے بعد لیکن اپنی انا تھی، اس انا پہ ملک کو قربان کر دیا۔ تو یہ تو ہوتا آیا۔ 2018 میں بھی سندھ تو ہمارے ساتھ یہی ہوا، اور پیر صاحب کا یہ بیان ہے کہ جھگڑا اپنے پنجاب کا تھا، اس کو ہمارے سر پہ کیوں مسلط کر دیا؟ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا، لیکن جو 2018 کے بعد پچھلے 1 سال میں ہم نے اس ملک میں جو لا قانونیت دیکھی ہے وہ اس کی تو مثال نہیں ملتی کسی پارٹی کے ساتھ۔ ایسا اگر ہم جب ملک کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو آپ ختم کرنے کے کرنے کی کوشش کریں، یہ 1960 نہیں ہے، یہ 2024 ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے، صحیح میڈیا کا دور ہے، تو بہت مختلف ہے۔ آپ اس کو باقی چیزوں سے نہ ملائیں۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن چلیے میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ مجھے بسا صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے؟ یہ مطلب بہت سارے لوگوں کو تو ہضم ہی نہیں ہو رہی بات کہ وزارتیں نہیں لیں گے۔ یہ سب جو ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، اصل میں یہ خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ یہ 2024 ہے اور ہر آدمی ایسے سمجھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ سب ایک تالی کے چٹے بٹے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میری باتیں نوٹ کر لیجئے گا کاغذ پینسل کے ساتھ۔ یہ سب ایک ہیں، سب کو ڈر لگا ہوا ہے عمران خان کا، پہلے بھی لگا ہوا تھا اب بھی لگا ہوا ہے، اوے کٹھی ہوئی خانے آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف نے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کی میں بات آپ اور کر رہا ہوں، کیا تحریک پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلی حکومت بنا لے یا نون لیگ حکومت بنا لے؟ جتنی بھی سیٹیں ان کے پاس ابھی ہے، پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، نون لیگ کے پاس اگر یہ 70 سیٹیں ہیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں الیکشن لڑ کر آیا ہوں پنجاب کے اندر، پنجاب کی پارٹی ہے نا یہ، اور وہ بھی کہتے ہیں جی ٹی روڈ کے، پنجاب میں بھی نہیں رہی، لاہور کا ان کا گڑھ تھا، لاہور کی نہیں رہی، ٹوٹل لاہور سے 2 سیٹیں ایم پی کی جیتے ہیں، سب انہوں نے رزلٹ راتوں رات چینج کر دیے ہیں۔ اصولہ بات یہ ہے، پیپلز پارٹی کیوں نہیں وزارتیں لے؟ میں بتاتا ہوں، یہ ایک پری پلان ہے سارے کا سارا۔ پری پلان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صدارت بھی لے گی، پیپلز پارٹی اسپیکر بھی بنے گی، پیپلز پارٹی سینٹ میں بھی آئے گی، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت بھی لے گی، اور جیسے یہ حکومت آپ دیکھیں گے یہ چیزیں عہدے لے لیں گے، بندر بانٹ ہو جائے گی، پھر یہ پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے گی۔ کیوں آج اچھا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں لے رہے کہ آئینی عہدے لینے؟ آئینی عہدے لینے پہلے زرداری صاحب بڑھ لینا نہیں تو اگر آج وہ آئینی عہدے مانگ لیں اور کہیں کہ جی صدر زرداری صاحب ہوں گے اور وزارتیں بھی ہوں گی تو انکار نہیں کر سکتی نا۔ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو ابتدائی ہے، اتنی کالی کر رہی ہے، سب کچھ لے لیں گے، یہ سب وہی پی ڈی ایم ہے، سب اکٹھے ہیں، سب ایک ہیں، لیکن عزولہ اس سے کیا آپ پاکستان یا جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اتنی زیادہ ہارٹ برننگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرا حلقہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ووٹ ڈالا ہے شوکت بسرا کا، آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں پہلی دفعہ واللہ با خدا حلفن کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، سارے حلفن کہہ رہا ہوں، پورے فارم 45 پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا مجھے چھوڑ دیں، کتنا ووٹ ہے آپ کا؟ میرا ووٹ ہے 98,000 کچھ، میں ٹوٹل ایگزیکٹ بلکہ میں بتا دیتا ہوں، اچھا میں لے کر آیا ہوں، اور میں حلفن کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں کہ جس کو جتوایا گیا اجاز الحق کو آپ پروگرام میں بلا لیں، میرا ووٹ ہے 96,710۔ اچھا وہاں یہ انٹرسٹنگ حلقہ ہے N163 نا، یہ اس کو ایگزامپل لے لیں، ہوا بہت سارا یہ ہوا ہے کہ دوسرے کو پہلے پہ کیا گیا ہے، ہمارا حلقہ واحد حلقہ ہے یا 2-3 کہ تیسرے والے کو پہلا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون والے نے ووٹ لیے ہیں 74,333 نور حسن تنویر جی، اور اجاز الحق لے رہا ہے 58,822 جی، اور اس کو تاندلی کرنی سی نا 45 فارم چ کاربیٹر نے 47 چ، اچھا سمجھ نہیں آئی ان کو۔
مفتی صاحب آپ کو ہرا کر تحریک انصاف کو جتا دیا گیا آپ کے بقول، یہ کیوں کیا گیا ہوگا؟ تحریک انصاف تو بڑے مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہی تھی، ان کو تو کوئی کیمپین کرنے نہیں دے رہا تھا، آپ کو ہرا کر تحریک انصاف کو کیوں جتوایا گیا؟ میں عرض کروں، حامد میر صاحب نے اس میں تفصیلی بات کی ہے. حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی حمایت کرنے اور وہ وہاں پر فلسطین کے رہنماؤں سے ملنے کی ان کو سزا دی گئی. وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، وہ سزا اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ بندر بانٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بندر بانٹ ہو تو اس کے اندر پھر انصاف ہونا چاہیے. یہاں ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد جتنے بھی لوگ ممبر ہوتے ہیں سب کے اندر وہ چوری کا مال برابر تقسیم کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یار یہ ڈاکو بہت ایماندار ہے، یہ سب پہ برابر تقسیم کرتا ہے. اور اگر وہ اپنے لیے زیادہ رکھتا ہے اور لوگوں کم دیتے، وہ تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے. تو ہمیں ڈاکے کے اندر بھی انصاف نہیں ملا نا، ڈاکے کے اندر بھی ہمارے ساتھ ایمانداری نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ وہاں بھی وہ فراڈ ہو گیا. تو اب کون سی سیٹوں کو مفتی صاحب آپ چیلنج کریں گے ٹرائبونلز میں؟ کون سی اپنی سیٹ پہ جا رہے ہیں چیلنج کرنے آپ؟ نہیں، میری جو سیٹ ہے وہ تو بہت واضح ہے. اس کے اندر میں بھی کھڑا تھا، میاں نواز شریف صاحب بھی کھڑے تھے، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بھی جیت گیا. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے اور اب یہ آدمی حقیقت جیتا ہوا ہے، اس کے نتیجے کو تبدیل نہیں کرو اور زبردستی سیٹ کو لاہور نہیں بھیجو. لیکن ہم کیا کریں، ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ بھی دیا ہے کہ جس طرح میں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، آپ بھی کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کرو اور جیتنے والوں کو مبارک دو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ گئے ہیں عدالت میں اور انہوں نے پروسیس کو روک دیا ہے. وہ فارم 48 جو ملنا تھا وہ ان کو نہیں ملا. تو مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں کم از کم صحیح الیکشن ہوا ہے اور آپ اس میں نہیں جیت رہے تھے، آپ کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی اس حلقے میں؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں. میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں اول سے آخر تک کنٹرول روم بھی موجود تھا اور میرے پولنگ ایجنٹس بھی جگہ جگہ موجود تھے. ہمیں اپنے حلقے میں کوئی شکایت نہیں ملی اور ہمارا حلقہ جو تھا وہ بہت حساس تھا، بیرونی دنیا پر بھی اسے بحث ہو رہی تھی، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو ہم نے اس کو برملا اظہار کر دیا. یہ 12 بجے کے بعد جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط بھی رہے گا. ٹھیک ہے، رائٹ جی. چلیے سائرہ بانو صاحبہ، یہ شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ آج صبح دی. انہوں نے کہا کہ جی آزاد امیدواروں کو ہم نے تو نہیں روکا حکومت بنانے سے، اگر آپ نمبر بنا سکتے ہیں، نمبر لے سکتے ہیں، پورا 169 پورا کر سکتے ہو، بنا لے حکومت. میں آپ کو سنواتا ہوں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے، سن لیجئے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں آخر آپ لوگوں نے، باقی جماعتوں نے جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، انہوں نے مل کے کیوں نہیں کوشش کی کہ ان کا نمبر 169 پورا ہو جائے؟ سنوائیے جی. آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے تو بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. آزاد سائرہ بانو صاحبہ، یہ نون لیگ کو مجبوری میں حکومت بنانا پڑ رہی ہے کیونکہ باقی لوگ حکومت نہیں بنا پا رہے. اچھا، ماشاءاللہ، ایسی کون سی مجبوری تھی مجھے بتائیے. اور باقی یہ شہباز صاحب کو تو ایسی باتیں دیکھیں، اب ہم لوگوں کو نا ایسی باتیں آپ مجھے بتا رہے تھے، میرے کانوں میں ایسے ایسے کر کے لگ رہی تھی. مطلب جو اپنے آپ کو آنکھ کے تارے ڈکلیئر کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ساڈی گل ہو گئی ہے، اب ان کو ایسی بڑی بڑی باتیں کہ بنا لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ اور وہ. ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ نے وہ جو 16 ماہ کی اقتدار لینے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کہ آپ اس دکھتی کمر کے ساتھ کہاں کہاں گئے اور کیسے کیسے گئے، وہ ہمیں بھی پتا ہے. اور اس کے بعد ان 16 مہینے میں کوئی ایک کام نہیں ہے جو آپ نے کیا، اور ابھی ان کو شوق نہیں ہے تو یہ پھر اتنے جو ملک کی جو 17 مہینوں میں 2 سال میں ایسی کی تیسی کی ہے، تو وہ کس کا شوق تھا، اس کا نام بتا دیں. اور آپ کو اگر ان جو آزاد امیدوار کا اتنا غم یا دکھ ہوتا
تو پہلے بلہ چھن جانے پہ اور بلہ واپس ملنے پہ آپ کی ہمایاں نہ ہوتی, آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے. بس کیا کہا جا سکتا کہ ان کے نا اتنے فضول بیانات پر میں کوئی تبصرہ کر کے اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی. آپ مجھ سے کچھ اور صحیح ہے. چلے میں ایک بات کہوں جی, ان کو نا میں پھر کہہ رہا ہوں, انہیں خوابوں کی دنیا سے نکلنا چاہیے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ایک ایک چیز سمجھ رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے, نوٹیفائی ہو گئے ہیں, اچھا اس کے وزارتیں ملیں گی, گاڑیاں, ہوٹر, وزارتیں ملیں گی, پروٹوکول. اچھا ایسی وزارتوں کا, ایسے ہوٹروں کا, ایسے ایم این اے شپ کا, سیاست کمزور ہو, عوام جو ہے بھوک سے اور افراتفری ہو, تو مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں حل ایک ہے, آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ اسمبلی 6 مہینے چلا لیں, یہ سال چلا لیں, یہ کس طرح چلائیں گے؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اسمبلیاں نہیں چلتی. لیکن اگر ہر 6 مہینے بعد الیکشن ہونے لگے تو ملک بھی تو نہیں نہ چلتے. اچھا نہیں چلتے, میں پھر کہہ رہا ہوں, پھر اگلا حل کیا ہے؟ جب آپ ایسے الیکشن کے ذریعے آپ پارلیمنٹ بنائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی چل جائے گی؟ اچھا اب جو فورسز ہیں, جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آئی ہے, ابھی WMI ہے, JUI کی باتیں سن رہے ہیں, GDA کی باتیں سن رہے ہیں, ارکان اچکزئی صاحب کی باتیں سن رہے ہیں, لبیک والوں کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے حکومت چلا لیں گے؟ کیا ان کے ساتھ بس صاحب یہ بتائیں کہ حکومت بنانے کا ایک موقع آپ کے پاس موجود تھا ان الیکشن میں بھی, ان نتائج کے اوپر بھی موجود تھا, لیکن علی ظفر صاحب نے آج ہمیں جو بتایا, جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کی, اس کے بعد ہمیں لگا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی مایوسی ہوئی ہے. میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ علی ظفر صاحب نے کیا اعلان کیا ہے. سن لیجئے, انہوں نے اپنے جو چیئرمین ہیں, جو سابق چیئرمین, ان سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے کیا کہا, سنیے ذرا. آج خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے بعد پہلی بار ملاقات کی. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو 2 بڑی جماعتیں PMLN اور پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے, ان کے علاوہ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں, اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے, ہم نے جس سینٹر پہ ہو, پروونس میں ہو, اس کے اوپر کام شروع کر دیں. اس میں JUI فے کا ذکر نہیں ہوا ویسے, لیکن شاید اس لیے کہ ان کے پاس سیٹیں 4 ہیں. لیکن بسا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی شاید مایوسی ہوئی ہے. اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے دوستی کا تو پیپلز پارٹی شاید اس کو قبول کر لیتی ہے اور آپ مل کے حکومت بنا لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت تھی ہی نہیں. ہماری ایبسلیوٹ میجورٹی تھی حکومت فارم کرنے کے لیے. وہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا, دعویٰ نہیں ہے, نوٹیفیکیشن کے مطابق تو دعویٰ نہیں ہے. ہماری 170 سیٹیں تھیں. آپ, میرے ایک دوست ہے MQM کا نا کراچی میں, وہ پتہ کہنے لگا یار اسی کیا بندے موک گئے نے, سیٹاں گھٹاؤ. آپ نے جماعت اسلامی حافظ نے کی بات سنی ہے؟ لیکن بس صاحب دیکھیں نا, 21 تاریخ کو سیشن کال ہونا ہے, 29 تاریخ کو, ٹھیک ہے, 21 دن کے اندر. اور یہ جو آپ کے فیصلے ہیں ٹرائبونل سے, شاید یہ کچھ اور ٹائم لے لیں, اس سے پہلے حکومت تو بن جائے گی نا. آپ اگر PTI کے ساتھ مل کے, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا سکتے تھے. بھائی میں پھر کہوں, ہمارا پرنسپل سٹانس ہے کہ یہ پارٹیاں PDM والی پارٹیاں ہیں, 16 مہینے ابھی جو حکومت چل رہی کیئر ٹیکر ان کی حکومت ہے. آپ ایسا ماحول تو کریٹ کریں. اب ماحول آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے خلاف جیلیں, مقدمے, ابھی الیکشن کیمپین نہیں کرنے دے رہے, سیٹیں ہماری چھین لی ہیں. کس ماحول میں ہم کس کا ڈائلاگ کریں؟ دوسری بات, عمران خان آج ان کو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ مقدمات میں؟ ایک میں بیل ہوتی ہے, دوسرے پڑا ہے 150 پونے 200 مقدمات. اس لیے ہم نے پرنسپل سٹانس لیا ہے, جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, 3 پارٹیوں نے مین مینڈیٹ چھینا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مسلم لیگ نون جنہاں دی گل ہو گئی سی تو پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر دی میلا. کتنی سیٹیں اب ان کے پاس؟ جینون سیٹیں 20 سے 25 سے درمیان ہیں ان کی. میں اچھا یہ بھی میں شاید کچھ زیادہ کہہ دوں, اگر خان صاحب باہر ہوئے نا, یہ بھی نہیں ملنی. لاہور جو ان کا گڑھ سمجھتے تھے, وہاں پہ میں آپ کے ساتھ زندہ مثال بیٹھا ہوں یار. مسلم لیگ نون کا آدمی رنر اپ ہے, وہ رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے میرے ساتھ. چلیں آپ اور انہوں نے ایک پیج پر آ گئے نا اس کے ظاہر ہے, دیکھیں ہمارے نظریات نہیں ملتے, ہماری سوچ نہیں ملتی, ان کا اپنا بندہ رو رہا ہے. اب میں پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 پہ ہیں یا نمبر 1 پہ؟ نہیں وہ نمبر 2 پہ کہہ رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہمارا کاؤنٹ کروا دیں, ہمارے پاس, ان کے پاس بھی بڑے ہوئے ہیں فارم. بالکل ٹھیک ہے. اب عبداللہ بھائی میری پھر ایک گزارش ہے, جی میں صرف تمام اداروں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت اتنی فرسٹریشن میں ہے کہ آپ نے موقع دیا لوگوں کو, آپ نے پارٹی توڑ دی, آپ نے بلہ چھین لیا. عمران خان تو لوگوں کے دلوں میں ہے. آپ نے کسی کو بینگن دے دیا. MWM کے اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں, اس کی کیا صورت بنے گی, ذرا اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں, مفتی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو آج فیصلہ کیا اس پر تو ہم نے گفتگو کی ہے. آج ایک فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرکز میں اور صوبوں میں جماعت اسلامی اور MWM کے ساتھ مل کر اتحاد کریں گے اور ان کے پلیٹ فارم پر جا کر پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ یہ سیکھ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی مل جائیں گی. اب اس میں ایک چیز تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کی جو 3 نشستیں تھیں, ایک PK-17 سے, اگر آپ فارم 47 اس کا دیکھ سکیں, PK-17 سے, تو یہاں سے جماعت اسلامی کے اعزاز الملک جیتے تھے 25,000 ووٹ لے کر. ری کاؤنٹنگ میں ان کی یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے چھن گئی ہے. پھر PK-20 باجوڑ 2 سے, یہاں سے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے وحید گل جیتے تھے 13,039 ووٹ لے کر, اور یہ سیٹ ان سے بھی چھن گئی ہے کیونکہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے. اور اسی طرح سے PK-21 باجوڑ سے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. تو اگر جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ نہیں بچے تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ ادھر MWM کے پاس ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں جو کرم سے انہوں نے جیتی ہے, اور یہاں پر بھی ووٹوں کا فرق 4,000 کا ہے. اب میں سوال کروں گا علامہ احمد اقبال رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب خوش آمدید, آپ وائس چیئرمین ہیں MWM کے. علامہ صاحب, یہ اب 4,000 والی سیٹ آپ کی جو 4,000 کے مارجن سے ہے, جماعت اسلامی کی تینوں سیٹوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو تو نہیں خطرے میں لگ رہی کہ کہیں آپ کی سیٹ بھی نہ چلی جائے ری کاؤنٹنگ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ہم نے جو یہ سیٹ ہے وہ 17,000 کے مارجن سے جیتی ہے, اور جو تمام تر اس کے قانونی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. فارم 45 بھی ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا جیسے اور جگہ ڈالا جا رہا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ, آئین پاکستان کے ساتھ, اور لوگوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ. یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے, بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسٹریچر کے اوپر, عورتیں اور مرد جو ہیں اسٹریچر کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. 80 90 سال 100 سال کی عمر کی بوڑھی خواتین, بزرگ خواتین اور بزرگ مرد جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے, اس امید کے ساتھ کہ وہ جسے حاکم بنانا چاہتے ہیں, حکومت جس کی وہ چاہتے ہیں, یعنی PTI کی حکومت, وہ اسے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے. اور یہ گزشتہ 2 سالوں سے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, اور مسلسل ظلم, جبر, زیادتی اس عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے, ہماری عورتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, مردوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. چلیے علامہ صاحب, یہ آپ جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ, آپ نے تو فرمایا کہ آپ 17,000 سے سیٹ جیتے ہیں, لیکن جو فارم 47 ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے مطابق آپ کے امیدوار حمید حسین صاحب نے 58,000 ووٹ لیے, اور ساجد حسین توری پیپلز پارٹی کے جو ہے انہوں نے 54,000 ووٹ لیے ہوئے, تو 4,500 ووٹوں کا فرق ہے. لیکن چلیے مان بھی لیا جائے کہ 17,000 کا ہے. اب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا فارمولا یا کیا شرائط طے ہوئی ہیں کہ آپ ان کو اپنا پلیٹ فارم اگر فراہم کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپوزیشن میں ہیں. فارمولا کیا بنا ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ دیکھیے, ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا ایک بڑا طویل سابقہ ہے. 2013 سے ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمیں سمجھتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر دستخط کیے تھے. ایک ایگریمنٹ تھا جس میں آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی گئی تھی, داخلی خود مختاری کی بات کی گئی تھی, غلامی نامنظور کی بات کی گئی تھی, اسی طرح سے آئین کی عملداری, قانون کی عملداری کی بات کی گئی تھی, گلگت بلتستان کو آئینی صوبے کے بنانے کی بات کی گئی تھی. ہمارا اتفاق ان اصولوں کی بنیادوں پر ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی اس طرح کا مطالبہ ان سے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں غیر مشروط آپ نے اتحاد ان کے ساتھ بنایا ہے. میں سائرہ بانو صاحبہ کی طرف جاتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کی ٹویٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کی مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں, اور مجلس وحدت المسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے اور وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں, ہم اسے بلا مشروط اور منو ان قبول کریں گے. یہ اور بھی انہوں نے کافی ایک لمبی ٹویٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کی ہوئی ہے. اب ذرا سائرہ صاحبہ, ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک ٹویٹ میں کیوں نہ مریم نواز صاحبہ کی بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز ہیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے
ہے. وہ لکھتی ہیں کہ everyone should raise their voice on this because we have received a lot of complaints with evidence in the last 72 hours. Have instructed our people to lodge complaints with ECP. Fafen must also look into massive rigging in KPK. Massive rigging in KPK. یہ بات تو برابر ہو گئی. کچھ جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں ریگنگ ہوئی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پنجاب میں ریگنگ ہوئی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا میں ریگنگ ہوئی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ اس وقت سب جماعتیں جو بھی آپ نے جھوٹ بتائی ایسی ہے چھج کے چھاننے کو کہ تیرے میں کتنی سراکیں ہیں, کچھ ایسا ہی ہے نا پنجابی میں, میں بھول گئی. سارا چھاجتے بولے چھانیاں بھی بولن رہی ہیں. چھاننی کا تو مجھے بتائے کرنا کیا ہے, یہ کیسے کس نے ہمیں کس بھور میں پھنسا دیے. ادھر وہ جماعت نہیں مان رہی, ادھر ہم نہیں مان رہے, ادھر وہ نہیں مان رہے, تو کیسے سیاسی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا, کیسے آئے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, مزے کی بات یہ ہے کہ سب ہم کھیل رہے ہیں, کیرم بورڈ نہیں ہوتا, ایسے کر کے کھیل رہے ہیں. حکومت اصل میں ان حالات میں کوئی بھی نہیں چاہ رہا. اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو تنقید کرنے میں ویسے مزہ آتا ہے, آسان کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ چلے گا کہ آگے گلشن کا کاروبار چلانا ہے. پیپلز پارٹی ہے, وہ بھی ان کو صدر چاہیے, ان کو چیئرمین سینٹ چاہیے, اور ان کو اپنا پنجاب کا گورنر بھی چاہیے, ان کو اسپیکر چاہیے. لیکن وہ جو لوگوں کو ڈلیور کرنے والی وزارتیں ہیں وہ نہیں لیں گی. ہاں ان کو پھر اس میں وہ بجٹ لا کے یہاں پر, تو یہ پھر کون ہوگا کیا؟ پسیں گے تو آپ میرے غریب عوام پسیں گے. ان لوگوں کی جن کے پاس اتنا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں, ان کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ تو اب آگے آنے میں آپ دیکھیں سب کچھ چھوڑے, اب آپ یہ صرف دیکھیں کہ آگے ملک کیسے چلے گا, عوام کو ڈلیور کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. یہ کھیل میں جنہوں نے کیا ہے وہ خود ہی پھر اس کو سیٹ کریں گے. چلیں سائرہ صاحب, آپ چھوٹا گھرانہ خوشحال گھرانہ. جی ٹھیک ہے چلیں, چھوٹا گھرانہ خوشحال. ہاں چلیں, آپ کی تھوڑا سا کنیکشن, آپ کے تھوڑا سا کنیکشن میں ایشو آ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا تھوڑا سا کنیکشن بہتر ہو جائے. ان دا مین وائل مفتی کفایت اللہ صاحب, ایک چیز تو بہرحال ہوئی, کل تک ایک بڑی انسرٹینٹی سی تھی کہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرے گی. پی ٹی آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بھاری مینڈیٹ یا ایک اچھا مینڈیٹ لینے کے باوجود سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر دے, تو ملک میں کیوس ہوگا, افراتفری ہوگی, بے چینی ہوگی, ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہرحال فیصلہ کیا کہ اگر انہیں ان کا مینڈیٹ نہیں بھی ملتا تو بھی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے بیٹھ جائیں گے, تگڑی اپوزیشن کریں گے, حکومت نہیں بنائیں گے, یعنی پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کیا. آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف سے توقع کی جا رہی تھی کہ چلیے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی رول تو ادا کریں, وہ کرنے کی طرف آ گئے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو تمام لوگوں کو اطمینان ضروری ہے نا, صرف تحریک انصاف کا اطمینان کافی نہیں ہوگا. دیکھیں, ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہ بنیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تحریک کی طرف چلیں. اگر ہم تحریک کی طرف چلیں گے اور ہمیں اطمینان نہیں ہوگا تو بھی آپ اسٹیبلٹی کس طرح قائم کریں گے, وہ تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. میرے خیال میں بندر بانٹ کے اندر لوگوں کو اعتراض ہے اور عوامی رائے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو تمام کارنرز کو آپ ساتھ لیں گے تو ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ قومی حکومت قسم کی کوئی چیز بنائی جائے اور تمام لوگ اس کے اندر تعاون کریں اور ملک کو گریٹ ایسن یا معیشت کے لیے کوئی میثاق کر دیں, ایسا ہو جائے گا. اور اگر اپنی حکومت ہوگی تو اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا. بے شک تحریک انصاف اگر سڑکوں پہ نہیں آتی اور جمعیت علماء اسلام, قومی حکومت بنی تھی نا ابھی 16 مہینے کی ایک حکومت تھی نا قومی حکومت, ابھی بھی جو قومی حکومت بنائیں گے آپ اس میں تحریک انصاف کو تو شامل کرنا نہیں چاہیں گے, تو وہ جو قومی حکومت 13 جماعتوں کی بنی تھی وہ کیوں نہیں پرفارم کر سکی؟ پتہ نہیں آپ کس طرح سوچ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ مشتبہ ہے, یہ مشکوک ہیں, اس پر تمام لوگوں کو اطمینان ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تحریک انصاف والے روڈوں پر اور ہم آ جائیں تو بھی آپ کے لیے مشکل تو ہوگا نا. میں ذرا فیفن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے کچھ سیدھا پوائنٹس پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے بھی الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جاری کیے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. قاہرہ صاحب ظاہر ہے اس پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے جو فیصلہ آج کیا گیا. 2 دن تک آپ کی پوری پارٹی بیٹھی رہی سر جوڑ کے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا فکر کار فرما تھی یہ فیصلہ کرنے کے پیچھے کہ آپ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے, وزارتیں نہیں لیں گے؟ دیکھیے, ہماری جو سی سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر ایک بڑی تھارو ڈسکشن یہ تھی کہ اس وقت ملک کا کرائسس کیا ہے, کتنا گہرا ہے, اور ایک اور بڑا کرائسس ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اس کرائسس کو اوائڈ کرنا ہے. پاکستان کسی نئے غیر یقینی کیفیت کا شکار نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ساری جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کا عمل کھول دیا جائے اور سب کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اور کوشش کی جائے کہ کوئی یونٹری گورنمنٹ, کوئی ایسی گورنمنٹ بنا دی جائے جو اتفاق رائے کی حامل ہو. اور اس کے لیے ہم نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی کہ جماعتوں سے رابطے کرے. آج صبح خان صاحب کی طرف سے جب یہ اعلان ہو گیا کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور MKM کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا ایکسپٹ دس کہ اب ہم ان کے علاوہ میجورٹی گورنمنٹ تو جو بھی اکثریت کی بن سکتی ہے اس کو بنایا جائے. ہم گورنمنٹ کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے نہیں بن رہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں جی, ہمیں تو گورنمنٹ بنانے کا, ہم تو چاہتے تھے کہ بلاول صاحب خود وزیر اعظم بنے جی, لیکن ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. ہم میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے, لوگوں کا مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ڈیموکریٹک فیصلہ ہے کہ ملک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگ اس بات پہ راضی ہے, وہ حکومت فارم کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے جی. ہمیں جب لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا تو ہم اس بات کو, لوگوں کی اس رائے کو تسلیم کریں اور گورنمنٹ فارم کریں ان دا نیشنل انٹرسٹ. ہم یونٹری گورنمنٹ کی طرف, ہم سب کو ملا کے گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتے اگر عمران خان ہمارے لیے یہ کرائسس کھڑا نہ کرتے. اگر پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اب نون لیگ کے ساتھ بھی, اگر وہ یہ نہ اعلان کرتے تو کیا یہ صورت ممکن تھی قاہرہ صاحب کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لوگ مل کر حکومت بنا لیتے؟ دیکھیے, ہم نے اسی لیے کل کا اعلامیہ ہمارا دیکھیے, ہم نے اسی لیے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ساری فورسز کے ساتھ انکلوڈنگ عمران خان صاحب, PTI, ان کے ساتھ بات چیت کرے اور پھر ایسا رستہ نکالے کہ پاکستان کے کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اتفاق رائے کی گورنمنٹ کہہ لیجئے, تاکہ سب جماعتیں اس میں شامل ہوں. اور اس وقت ہم پاکستان کو جن اقتصادی بحرانوں کا مسئلہ ہے, ہم سیاسی طور پہ اتفاق رائے قائم کر کے اسٹیبلٹی لا کے اور ہم معاشی بحران کا بھی مقابلہ کر سکے اتفاق رائے سے فیصلہ کریں. انہوں نے وہ رستے ہی بند کر دیے. وہی کام کیا جو ہم مئی میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے ڈیڈ لاک کا مسئلہ حل نکالے. سپریم کورٹ نے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالی, لیکن وہ ڈائلاگ ہوا, وہ ڈائلاگ کنکلوڈ ہونے لگا تھا یہ کسی کرائسس سے بچنے کے لیے. اس وقت بھی خان صاحب نے یہی کیا کہ اچانک انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ وڈرا کر لیں. اب بھی انہوں نے یہی کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے رستہ کھولا ہے اور وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. اچھا قاہرہ صاحب, کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی کہ وزیر اعظم اگر نون لیگ لے کر آتی ہے اپنا امیدوار تو ان کو وزیر اعظم کے لیے بھی ووٹ نہ دیا جائے؟ کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ایک رائے یہ بھی تھی پارٹی میں. یہ تو مختلف آراء تھی نا جو الٹیمیٹلی سسٹین کرتی ہے. میں نے عرض کیا آپ کو کہ کل تو ہماری رائے یہ بڑی واضح طور پہ تھی کہ کمیٹی بنا کے سب جماعتوں سے ڈائلاگ کر کے کوئی مڈل وے نکالا جائے, ڈیڈ لاک نہ کریٹ کیا جائے. آج جب یہ کوئی رستے بند ہو گئے, سارے رستے بند ہونے کے بعد الٹیمیٹلی یہی ایک رستہ تھا کہ آگے بڑھنے کا رستہ کیسے پیدا کیا جائے. اب جب ہم گورنمنٹ فارم نہیں کر رہے, ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, تو مسلم لیگ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ووٹ نہ دیں تو گورنمنٹ نہیں بنے گی. تو پھر وہ کرائسس تو کھڑا ہو گیا جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرائسس کھڑا نہیں ہونے دینا. تو یہ اگر آپشن ہم استعمال کرتے تو پھر تو پاکستان آج بحران کا شکار ہو چکا ہوتا. تو قاہرہ صاحب, اس میں کیا حکمت کار فرما ہے کہ آپ وزارتیں نہیں لے رہے, کابینہ میں نہیں بیٹھ رہے, لیکن آئینی عہدے لے رہے ہیں؟ آئینی عہدے ہم لے رہے ہیں, وہاں تو الیکشن ہوں گے نا. صدر کا الیکشن ہے, کسی ایک جگہ تو الیکشن ہی ہونا. ہم سندھ میں ہماری میجورٹی ہے, سینٹ میں ہم بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں ہمارے پاس ووٹ ہیں, ہم باقی جماعتوں سے ووٹ مانگیں گے. سینٹ کا اسپیکر کا بھی یہی صورتحال ہے. وہ عہدے اپنی جگہ رکھتے ہیں, وہ پارلیمان کے عہدے ہیں, ان کا تعلق ایگزیکٹو سے نہیں ہے.
وہ کسی ایڈجسٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور قاہرہ صاحب آپ کیا چاہیں گے, آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تحریک انصاف بنائے کیونکہ انہوں نے بھی ایک جماعت کے پلیٹ فارم کو چوز کر لیا ہے, یا پھر آپ چاہیں گے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر ہو؟ نہیں, بالکل جس کی میجورٹی ہے اس جماعت کو بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اب میں ذرا باقی مہمانوں سے کنکلوڈ کر لیں. بس ایک بات بتاؤں جی, یہ ویسے ہی اپوزیشن لیڈر بنائیں گے جو لاسٹ اسمبلی میں بنا تھا. میری بات سن لیں, یہ ہمیں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بننے دیں گے, نہیں بننے دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ وہی 16 انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دے دی تھی, لیکن آپ کے بیان کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہو گیا. اچھا, آپ ہمیں ایک تھپڑ بھی مارتے رہے, ہمارا مینڈیٹ بھی چھینتے رہے, ہمیں مقدمے بھی کرتے رہے, سارے اکٹھے ہوں اور پھر کہے آ جاؤ ہمارے سے بیٹھ جاؤ. یار پھر مسئلہ یعنی کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے, عوام دیکھ نہیں رہی ہے. اور عمران خان آج میں پھر کہہ رہا ہوں جس چٹان کی طرح, بہادری کی طرح, دلیری کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو آپ وہ قوم جو 80-90% ہے, آپ اس کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں, آپ ان کے لیڈر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ان کے ورکروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ آج بھی دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں. یہ کریں نا, پہلے آئے ساری پارٹی بیٹھیں کہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے, وہ بات نہیں کرتے. ہاں آپ آ جائیں جی, ہم حکومت بنانے لگے ہیں, ہمیں حکومت کو دیکھیں. پھر حکومت کس لیے بناتے ہیں آپ؟ عوام کی آسانی کے لیے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیا اس طرح کی حکومتیں عوام کو مسائل حل کر سکتی ہیں؟ سائرہ بانو صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی نے بڑا موقع ضائع کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے تو کل ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ساری جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اس میں ہو, ایسی حکومت بنائی جائے, لیکن پی ٹی آئی بھاگ گئی تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹ گئے. ارے بس چھوڑ دیں, آپ کن کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں؟ قاہرہ صاحب کی باتوں پہ پورا ان کو صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ تو دیا تھا, آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آنے کے لیے بول دیا, 3.5 سال کان پک گئے, نااہل. تو اب اس نااہلوں میں ایسی کون سے ہیرے موتی لگ گئے کہ جن کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے؟ اور باقی خواہی کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں. ان کو آئینی عہدے چاہیے تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے, وہ عہدے نہیں چاہیے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اور قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, تو کیا سندھ میں پھر یہاں پر الٹے چکر چلتے ہیں؟ سندھ میں آپ نے پورے سیاسی اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کو ملا کے جس طریقے سے الیکشن چرایا ہے, وہ آپ کے لیے یہاں پر سندھ میں جائز ہے. آپ یہ بولے کہ پنجاب کی بیوروکریسی ابھی آپ کے ہاتھ نہیں آئی, آپ نے جس طریقے سے سندھ کی بیوروکریسی کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے, جوتے کے نیچے منہ نہیں رکھا ہوا. باقی آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ایک عمل ہوتا ہے بچے کو ایک مسلمان گھر میں جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک آگے طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ہو جائے گا آپ چاہیں نہ چاہیں. ٹھیک ہے, تو بس چھوڑ دیں. 6 سال یہ وزارتیں دوبارہ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مفتی صاحب یہ بتا دیں, آپ بھی یہ بات کر رہے تھے نا یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے, قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, مولانا کیوں ایکٹیو نہیں ہوتے؟ وہ آئیں میدان میں اور آ کر کہیں کہ جناب مولانا پیچھے لگ رہے ہیں اس حکومت سازی کے عمل میں. ساتھ آ جائیں گے, وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے, گھبرائیں نہیں آپ. نہیں, میں تو یہ موقع ہوں کہ اگر تحریک انصاف کو موقع دیا جائے تو اپنی پارٹی جوائن کریں, اور اگر ان کا ایک ممبر بھی زیادہ ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مرکز کے اندر حکومت بنائیں اور صدر صاحب ان کو دعوت دیں. اگر ان کو مزید لوگ نہیں ملے اور حکومت نہیں بن سکی تو پھر دوسرے بڑے گروپ کے طور پر مسلم لیگ نون کو دعوت دیں, ورنہ بڑے گروپ کے طور پر پیپلز پارٹی کو دعوت دیں. میں کہتا ہوں جس طرح لوگوں نے دیا ہے اسی طرح ہونے چاہیے. لوگوں کے مینڈیٹ کو, عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے, عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ہم ایک بار غلط ہو گئے تھے. جی, عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب, شوکت برسا صاحب, سائرہ بانو صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.